نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ ان میں سے، ان جانوروں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے، مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان چیزوں میں سے کہ جن پر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، جب کہ اللہ نے تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، ان چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام تھیں، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ، مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنی خواہشات کے مطابق بغیر کسی علم کے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ لَيُضِلُّونَ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، ہوا اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بچو، ذرو کا معنی ہوتا ہے تم بچو، ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں سے۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے ان کو ضرور سزا دیں گے، ان کو ضرور سزا دیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور فرمایا کہ تم مت کھاؤ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، ان جانوروں کو کہ جن کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ان کا کھانا گناہ گاری ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بلا شبہ شیطان، لَيُوحُونَ، وہ وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اور بھائی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، بات سمجھیں۔ اب یہ جو شیاطین صفت لوگ انسان ہوتے ہیں، انسان نما شیطان، یہ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایسی مشکوک باتیں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان، عقیدہ، یقین کمزور ہو جاتا ہے، اعمال پر زد پڑتی ہے۔ اب اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بلا شبہ شیطان، اب ان شیطانوں سے کون سے شیطان مراد ہیں؟ انسان نما شیطان، انسانی شکل میں جو شیطان ہے، بات سمجھے۔ اور بھئی جس طرح شیطان، جنات، اصل تو جناتی مخلوق ہے، اصل میں تو وہ ناری مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلے چند جو ہے وہ اسباق پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ انسان بھی شیطان والے کام کرتے ہیں، شیاطین والے کام کرتے ہیں، تو یہاں ان کی طرف اشارہ ہے کہ بلا شبہ شیاطین، یعنی انسان نما شیطان، وہ ایک دوسرے کی طرف ایسی باتیں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، لیجادلوکم، کہ جس سے وہ تم سے کیا کر سکیں؟ جھگڑا کر سکیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، پس اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، ان شیطان نما انسانوں کی اگر تم نے بات تسلیم کر لی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بلا شبہ تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے، یعنی تم بھی پٹڑی سے اتر جاؤ گے، راہ ہدایت سے تم بھی بھٹک جاؤ گے۔ اب معزز سامعین، اس سبق کا جو خلاصہ ہے پہلے تو وہ سن لیجئے، پھر تھوڑی تفصیل میں ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے پیغمبر، یہ جو تیسرے فریق کی بات کر رہے ہیں،
کہ کوئی ولید ابن مغیرہ جیسا بندہ ہیں، طائف کا جو سردار ہے مسعود جیسا آدمی، اس کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا فیصلہ لے کر جاتے ہیں، اگر اس نے آپ کے فیصلے کی گواہی دے دی اور فیصلہ دے دیا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیں گے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ اے میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بھی تیسرے فریق کو ثالث بنانے کی ضرورت، میری نبوت، میری رسالت، میری حقانیت کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کتاب کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ نے گواہی کے طور پہ یہ بات کہہ دی کہ میں نے اس بندے کو، میں نے اس پیغمبر کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس پر میں نے اپنی وحی نازل کی ہے، تو کسی تیسری طاقت کی شہادت اور گواہی کی ضرورت رہ جاتی ہے کیا؟ بالکل نہیں رہتی۔ اب دوسری بات معزز سامعین یہ ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن مسلمانوں پر نئے نئے اعتراض کرتے رہتے تھے۔ اب جو آج کے سبق کے پس منظر میں ہونے والا اعتراض ہے، اب وہ سنیے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیسے جو ہے وہ پیچیدہ اور باریک ترین اعتراض کیا کرتے تھے کہ عام انسان اگر اس کے پاس وحی والی طاقت نہ ہو تو وہ تو دندان شکن ان کے اعتراض ہیں۔ ان کے اعتراض ایسے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے، اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا فرمایا تھا کہ جانور تمہارے لیے وہی حلال ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور دوسری شرط میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حلال ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے اور چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، بات سمجھیں؟ اور جب جانور ذبح کیا جا رہا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ذبح اللہ کے نام کا ہو۔ کس کے نام کا ہو؟ اللہ کے نام کا ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ یہ کیا ہیں بھائی؟ تین شرطیں جانور کی۔ اب جب انہوں نے مشرکین مکہ نے، ان حواریوں نے، ان شیطان کے دوستوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ایک اعتراض کر دیا۔ اعتراض یہ کیا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ جو جانور تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اسے تو اپنے لیے حلال کرتے ہو، اور جس جانور کو خدا مار دے وہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی میتا اور مردار وہ تو اپنی موت عام مرتا ہے نا، وہ تو اپنی طبعی موت مرتا ہے۔ اب ان کا اعتراض دوبارہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے مارتے ہو اس کے بارے میں تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن جس کو خدا مارتا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ یہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو معزز سامعین، اب اللہ تعالیٰ نے آج کے اس سبق میں ان کے اس بےہودہ قسم کے اعتراض کا جواب دیا، بات سمجھیں؟ اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو جانور حلال ہوا نا، یہ جانور حلال جو ہے وہ صرف ذبح کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا نام اس پر پڑا گیا ہے۔ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے کہ اس نام نے اس جانور کو کیا کر دیا؟ اس جانور کو حلال کر دیا، اس جانور کو حلال کر دیا۔ اور یہ جو چھری چلائی جا رہی ہے اور تکبیر پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکم کی اتباع کی، اور دوسرا پھر اللہ کا نام بلند کیا، اس وجہ سے یہ جانور حلال ہوا۔ اور جس جانور پر یہ طریقہ نہیں آزمایا گیا اور جو اپنی طبعی موت مر گیا اسے ہم مردار تو کہہ سکتے ہیں، اسے ہم میتا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے ہم کبھی بھی حلال قرار نہیں دے سکتے۔ بھئی یہ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب بھی سمجھ آ گیا۔ اب ذرا دیکھیے آیت مبارکہ کو، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ ان جانوروں میں سے کہ جن پر اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ آگے فرمایا وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام بلند کیا گیا، یعنی جس کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھ دی گئی اس کو نہ کھانے کی کوئی وجہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تم کھا سکتے ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جب کہ اللہ نے تمہارے لیے تفصیلی احکام نازل کر دیے، ما حرم علیکم، ان چیزوں کے بارے میں جو تمہارے لیے حرام تھیں اور جو تمہارے لیے، پیچھے ہم نے سورہ انعام کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر وہ ساری فہرست پڑھی تھی کہ جو جانور ہمارے لیے حرام ہیں ان کے اللہ نے ساری فہرست بیان فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ ساری جانوروں، حرام جانوروں کی فہرست ہے۔ اس میں کیا تھا کہ جس جانور کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے ہلاک کر دیا، وہ مر گیا، وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جو بلندی سے گرا اور نیچے گر کے مر گیا تو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جس جانور پر تم نے جان بوجھ کر تکبیر نہیں کہی وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جو جانور گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جو غیر اللہ کے استحان پر جا کے قربان کیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست تھی جو حرام جانوروں کی ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اس کو ہم نے سمجھا۔ اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ جو جانور حرام ہیں اللہ نے تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے ان کو کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اور فرمایا الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ، مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اب بھئی مجبوری کی یہاں پہ مثال کیا ہے؟ ایک آدمی اتنا بھوکا ہے کہ ایک تو حلال کے لیے اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ اپنے لیے حلال کا بندوبست کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس حرام کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی نہیں کہ وہ کھا سکے، اور اتنا بھوک اور پیاس سے مجبور ہے کہ اسے اپنی جان کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب شریعت اس کو مجبور کہتی ہے، اس حالت کو حالت اضطرار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حالت اضطرار، الا ما اضطررتم الیہ۔ حالت اضطرار میں اب شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ اگر اتنی بھوک ہے، اتنی پیاس ہے کہ اگر حرام جو موجود ہے وہ نہیں کھائے گا تو جان کے جانے کا اندیشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم اتنا کھا سکتے ہو کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے، جس سے تمہاری، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے، اور اسی طرح جو ہے وہ تعیش پرستی کے لیے بھی نہیں کھا سکتے، کھا بھی سکتے ہیں تو اتنا کہ جس سے کیا ہو بھائی، جان بچ جائے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اتنی تمہیں اجازت ہے، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب کہ تم کیا کر دیے جاؤ، مجبور کر دیے جاؤ، تم مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، فرمایا کہ لوگوں میں سے اکثر وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر کسی علم کے، یعنی بہت سے لوگ وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور ان جو ہے وہ جو دلیلیں بیان کرتے ہیں ان کا علم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، بس اپنی خواہشات ہوتی ہیں، باطل نظریات ہوتے ہیں، اسی کی بنا پر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بھائی، قرآن ہمیں ایسے لوگوں سے خبردار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہمیں ایسے لوگوں سے متنبع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے نا بھائی۔ قرآن پاک کی حقانیت میں ہمیں کوئی شبہ ہے؟ یقیناً جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمیں کوئی شائبہ تک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور صاف ستھرے انداز میں یہاں پہ ہمارے سامنے ان باتوں کو بیان کر کے ہمیں خبردار کر دیا، ہمیں متنبہ کر دیا کہ تمہارا واسطہ معاشرے میں ہر طرح کے بندے سے پڑ سکتا ہے، ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ تمہیں ملیں گے، ہر طرح کے آدمی جو ہے وہ اپنے طریقے سے تمہیں کیا کریں گے، گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن حکیم کی صورت میں وحی کا علم عطا کر دیا، ایک خزانہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو پڑھو اور اپنے عقل اور شعور کو کام میں لاتے ہوئے ایسے لوگوں کے
جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے جو جتنے بھی طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو کیا کر لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، بچا لو۔ اب دیکھیے فرمایا کہ ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، ہوا اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین، کن کو، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے بندے سے نا واقف اور لا علم نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اب یہاں پہ بھائی بڑا عجیب اللہ نے مطالبہ فرمایا، وہ کیا کہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچاؤ۔ اب بھئی ظاہری گناہ کون سے ہیں اور باطنی گناہ کون سے ہیں، یہ سمجھ لیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ظاہری گناہ جو ہے علماء نے فرمایا کہ جو اعضاء اور جوارح سے کیے جاتے ہیں یہ ظاہری گناہ ہیں، اور جن گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اب ظاہری گناہ مثال کے طور پہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہ کیا ہے، ظاہری گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کو طعنہ دینا، شکوہ کرنا، خوشامد کرنا، کسی کو گالی دینا، بد نظری کرنا، گانا سننا، غیبت کہنا، اسی طرح جو ہے وہ غلط راستے میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا، اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر جانا، اور بات سمجھے نہیں سمجھے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ظاہری گناہ ہیں۔ اور حسد کہاں ہوتا ہے، دل میں، کینہ کہاں ہوتا ہے، نفاق کہاں پہ ہوتا ہے، بغض کہاں پہ ہوتا ہے، انتقامی جذبہ کہاں پہ ہوتا ہے، غصہ کہاں پہ ہوتا ہے، بات سمجھیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں بھائی، باطنی گناہ ہیں۔ یہ کیا ہیں، یہ باطنی گناہ ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی ہر دو طرح کے گناہوں سے کیا کر لو، بچا لو، کیا کر لو بھائی، بچا لو۔ ہم نے ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی کیا کرنا ہے۔ اور دوسری تفصیل اس کی یہ بھی ہے کہ جلوت کے گناہوں کو ظاہری گناہ کہا جائے گا، خلوت کے گناہوں کو باطنی گناہ۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں مجلس کے اندر کوئی گناہ کرے گا تو یہ ظاہری گناہ ہے، اور اگر خلوت میں جا کے کرے گا، تنہائی میں کرے گا، اندھیروں میں کرے گا، تو یہ کیا ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، بھئی جس طرح تم نے اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی کیا کرنا ہے، باطن کو بھی پاک کرنا ہے۔ جس طرح تمہاری جلوتیں، تمہاری مجلسیں پاکیزہ ہونی چاہیے، اسی طرح تمہاری خلوتیں اور تنہائیاں وہ بھی کیا ہونی چاہیے، وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور بھائی دوسری بات یہاں پہ سمجھ لیں، یہ اسلام ہی کی خوبصورتی ہے کہ انسان کی جلوت اور خلوت دونوں کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، وگرنہ دنیا کے جتنے مذاہب، دنیا کے جتنے بھائی قوانین ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اگر ایسا کوئی گناہ ہے جو پبلک پلیس پر کیا جاتا ہے اس پر تو قانون حرکت میں آتا ہے، ایسا گناہ جو ہے پبلک ایشو بن جائے اس پر تو قانون حرکت میں آتا ہے، لیکن اگر تنہائی میں کیا جائے، رضامندی سے کیا جائے، وہاں پہ قانون حرکت میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ اسلام ہی کی میں نے عرض کیا کہ خوبصورتی ہے کہ انسان ظاہری، باطنی، جلوت اور خلوت ہر طرح کی زندگی کو پاکیزہ اور منزہ، مصفہ و مشفہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اب دیکھیں یہ انسان کی سوچ ہے نا، کیا ہے، صرف ایک سوچ ہے، جو ہے وہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں ایک تخیل قائم کر لیتے ہیں۔ اگر یہ تخیل منفی ہے، اچھا نہیں ہے، تو ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ حجرات میں کہ تم گمان کسی کے بارے میں بھی گمان بنانے سے، گمان قائم کرنے سے بچو۔ بھئی کسی کے بارے میں بھی تخیل قائم کرنے سے کیا کرو، بچو۔ ہم ایک نظریہ کسی کے بارے میں ذہن میں قائم کر لیتے ہیں نا، بھئی فلان جو ہے وہ ایسا ہوگا، یا اس نے ایسا کیا ہوگا، یا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، بات سمجھیں، یہ جو ہے نا ہوا ہوگا، کیا ہوگا، ٹھیک ہے، بات کی ہوگی، وہاں گیا ہوگا، ٹھیک ہے جی، گیا ہے تو یہ کیا ہوگا، یہ جو ہے نا اس طرح کی ساری چیزیں، اسے تخیل قائم کرنا کہتے ہیں، اسے گمان قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ تم ناحق کسی کے بارے میں جو ہے وہ گمان بھی مت قائم کرو،
یہ بدگمانی کے زمرے میں آئے گا۔ اور فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بلا شبہ بدگمانی بھی ایک گناہ ہے۔ بدگمانی بھی، دیکھیں بھائی زبان سے تو برائی بیان کرنا بڑی اگلے درجے کی بات ہے، زبان سے تو کسی کے بارے میں کوئی گلا شکوہ کرنا یہ تو اگلے درجے کی بات ہے۔ ہمارے اسلام، ہمارے دین کی خوبصورتی کا عالم تو یہ ہے کہ یہ صرف سوچنے کی حد تک بھی کسی کے بارے میں منفی اجازت نہیں دیتا۔ اور خدا کی قسم یہ اسلام ہی ہے جس نے ذہنوں تک کو پاکیزگی عطا کی ہے، جس نے قلوب تک کو پاک رکھنے کا کہا ہے، وگرنہ کوئی شریعت، دنیا کا کوئی نظام، کوئی قانون ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ یہ دین اور اسلام ہے، اس لیے اس اسلام پر اللہ کا شکر بنتا یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا، جس نے اتنا خوبصورت دین ہمیں عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو کیا کر لیا ہے؟ پسند کر لیا ہے۔ لہٰذا اللہ کی اس پسند پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، فرمایا کہ تم ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ او بھائی بچاؤ گے نا، بچاؤ گے نا۔ اور یہ تکلف کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، یعنی ہمیں جو ہے وہ تکلفاً کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچائیں، اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بھی بچائیں۔ انشاءاللہ جب ہم مشق کرنے لگیں گے، یعنی 2-4 دفعہ ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں پریشانی ہوگی، ایک بات کرنے کو جی چاہ رہا ہوگا، کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرنے کو جی چاہ رہا ہوگا، کسی کی غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہوگا، بد نظری کرنے کو جی چاہ رہا ہوگا، خلوت میں موبائل کا غلط استعمال کرنے کو جی چاہ رہا ہوگا، کوئی موسیقی، کوئی گانا، کوئی میوزک سامنے آیا اسے سننے کو جی چاہ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کوشش کرتا ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی وجہ سے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، وہ کیا کر دیتے ہیں؟ نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کہ جب ہم 2-4 دفعہ کوشش کر کے گناہ سے بچیں گے تو انشاءاللہ گناہ ہم سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ چھوٹ جائے گا۔ گناہ چھوڑنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ ممکن نہ ہو، گناہ چھوڑنا انتہائی آسان ہے۔ انتہائی کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کو اگر جی چارن، ہم اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں، ہم اپنی کیا کر لیں؟ پوزیشن تبدیل کر لیں۔ گناہ کا داعیہ، گناہ کا خیال دل میں آ رہا ہے، اگر لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو تھوڑا سا چل پھر لیں، بات سمجھیں، وضو کر لیں، تھوڑی سا جو ہے وہ ذکر کر لیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں۔ جب یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے کیا کر لیں گے؟ حفاظت۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس زمانے کی جو سب سے بڑی خوبصورت اور صاحب حیثیت عورت تھی، جو ملکہ تھی، عزیز مصر تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی، اس نے زنا کی دعوت دی۔ بھائی یوسف علیہ السلام نے صرف زبان سے کیا جملہ کہا؟ معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں پکڑتا ہوں۔ صرف یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی 7 دروازوں اور تالوں کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کی گناہ سے حفاظت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ ابھی گناہ سے محفوظ کیا یا نہیں کیا؟ اب زبان سے کیا کہا تھا؟ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب ہم گناہ کا داعیہ آنے پر استغفر اللہ پڑھ لیں گے، ہم معاذ اللہ پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے، وضو کر لیں گے، اپنی حالت اور پوزیشن کو تبدیل کر لیں گے، تو خدا کی قسم اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے کیا کر لیں گے؟ محفوظ کر لیں گے۔ اور جب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور اسے ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سزا دیں گے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا کہ جن چیزوں پر یا جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ان کو مت کھاؤ، ان کو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر ان کو کھاؤ گے تو یہ گناہ گاری ہوگی، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ بھئی دیکھیں جانوروں کی 4 رگیں ہوتی ہیں، گلے کے اندر کتنی رگیں ہوتی ہیں؟ 4 رگیں ہوتی ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان 4 میں سے جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، کوئی سے 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال سمجھا جائے گا، جانور حلال سمجھا جائے گا۔
اور اگر 3 نہیں کٹتی، 2 کٹتی ہیں یا 1 کٹتی ہے تو پھر جانور حلال نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر چاروں کی چاروں کاٹ دی جائیں تو یہ مستحب ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہوگی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ذبح کا ایک جو ہے وہ اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ یہ جو پیچھے مشرکین کا اعتراض میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ بھائی جو جانور تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اسے تو حلال کہتے ہو، اور جو اپنی موت عام مرتا ہے یعنی جسے اللہ مارتا ہے اسے تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ بات سمجھیں؟ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ بے شک شیطان لیوحون، وہ وحی کرتے ہیں، وحی کا مطلب پہنچاتے ہیں، الی اولیاءہم، اپنے دوستوں کی طرف ایسی باتیں، لیجادلکم، تاکہ وہ تم سے کیا کر سکیں؟ مجادلہ کر سکیں، تم سے جھگڑا کر سکیں، بحث و مباحثہ کریں۔ بات سمجھیں؟ وَإِنْ أَطَعْتُ، اچھا یاد رکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ بحث و مباحثے میں بھی انسان کو پڑھنا نہیں چاہیے، بحث و مباحثے میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ایسے آدمیوں کی، شیاطین کے حواریوں کی، دوستوں کی بات مان لو گے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔